السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں عورتوں کو پردہ کرنے اور اپنے پورے بدن کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا گھروں کے اندر بھی انہیں یہی حکم ہے کہ وہ اپنے پورے بدن کو چھپا کر رکھیں، سر سے دوپٹہ اوڑھیں، اپنے ہاتھوں کو چھپائیں؟ کیا یہی حکم انہیں گھروں کے اندر بھی ہے؟ تو آج اسی مسئلے پر ہم قرآن اور اس کی تفسیر کی روشنی میں تھوڑی گفتگو کرنے والے ہیں۔ اس گفتگو سے آپ کو اس مسئلے پر پورا اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ قرآن اس سلسلے میں ہماری کیا ہدایت فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ قرآن کی سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ عورتیں کچھ خاص مردوں کے سامنے اپنے بدن کے کچھ حصوں کو کھول سکتی ہیں، ان کے لیے بدن کے ان حصوں کا چھپانا ضروری نہیں ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ان دونوں باتوں کو واضح کریں گے کہ عورتوں کے بدن کے وہ کون کون سے حصے ہیں کہ جن کو وہ کھلا رکھ سکتی ہیں، ان کا چھپانا ان پر ضروری نہیں ہے، اور وہ کون کون سے مرد ہیں کہ جن کے سامنے بدن کے ان خاص حصوں کو چھپانا ضروری نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ عورتیں اپنے بدن کے کن حصوں کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ تو قرآن اس مضمون کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ زینت کا مطلب یہ ہے کہ بدن کے وہ حصے کہ جن حصوں پر عورتیں زینت کرتی ہیں اور زینت کی چیزیں استعمال کرتی ہیں، جیسے کہ سر ہے، سروں میں عورتیں زینت کرتی ہیں، زینت کی چیزیں استعمال کرتی ہیں، یا جیسے گردن اور گلا کی عورتیں گردن اور گلے میں ہار اور پٹا پہنتی ہیں، یا جیسے کان کی عورتیں کانوں میں بالیاں پہنتی ہیں، یا جیسے ہاتھ کے وہ حصے جن میں عورتیں کنگن اور چوڑیاں پہنتی ہیں، یا پاؤں کے وہ حصے کہ جن میں عورتیں پائل اور پازیب پہنتی ہیں۔ تو بدن کے یہ حصے کہ جن میں عورتیں زینت کرتی ہیں، ان حصوں کا چھپانا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ گھروں کے اندر ان حصوں کو کھلا رکھتی ہیں تو اس کی ان کو اجازت اور رخصت ہے۔ جیسا کہ کئی ایک مفسرین نے قرآن کے اس لفظ زینت کی یہی تفسیر کی ہے۔ تو عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، اور زینت میں سر، گردن، گلا، کان اور ہاتھ کا وہ حصہ جس میں کنگن یا چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، اور پاؤں کا وہ حصہ کہ جس میں پائل اور پازیب عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ تو ان حصوں کو، بدن کے ان حصوں کو چھپانا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ ان حصوں کو کھلا بھی رکھ سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ وہ اپنے بدن کے ان حصوں کو اگر کھول سکتی ہیں، ان کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، تو وہ کن مردوں کے سامنے؟ ظاہر ہے کہ یہ حکم تمام مردوں کے لیے تو ہے نہیں، بلکہ کچھ خاص مرد ہیں۔ تو قرآن نے اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان خاص مردوں کی ایک پوری فہرست پیش کر دی ہے۔ اس فہرست میں 10 قسم کے لوگ ہیں کہ ان 10 قسم کے لوگوں کے سامنے عورتیں اپنے بدن کے بعض حصے کو کھلا رکھ سکتی ہیں۔ وہ 10 مرد یہ ہیں: شوہر، باپ، سسر، سگے بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بہنوں کے بیٹے، اور گھروں میں آنے جانے والے وہ مرد جن کے اندر عورتوں کی خواہش باقی نہیں رہی، یا جن کے اندر سیکس نہیں پایا جاتا۔ اور 10ویں قسم میں وہ کم عمر لڑکے ہیں کہ جو عورتوں کے سطر کو نہیں پہچانتے، جن کو عورتوں کے بدن سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، بدن کے نشیب و فراز کا جنہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ 10 قسم کے وہ مرد ہیں کہ جن کے سامنے عورتیں گھروں کے اندر اپنے جسم کے، اپنے بدن کے بعض حصوں کو کھلا رکھ سکتی ہیں۔ ان کے سامنے ان حصوں کا پردہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ گھروں کے اندر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج میں مصروف رہتے ہوئے بدن کے ان خاص حصوں کو چھپانا ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ اس لیے شریعت کی طرف سے اس میں عورتوں کو رخصت دی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، لہٰذا ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔